میرا نام یاسمین نقوی ہے. میں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں 2015 سے ایز اے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کام کر رہی ہوں. آج 9 اکتوبر ہے جس کو ہم اسپیچ تھیراپی ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. آلدو کہ پورا مہینہ اسپیچ تھیراپی ڈے ہوتا ہے، تو آج کے دن کے لیے میں خصوصی طور پہ یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کس طرح سے پیشنٹ کو، جو کہ ہر عمر کے ہوتے ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بوڑھوں تک، کس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی میں عام طور پہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ صرف اسپیچ کے مسائل یا کمیونیکیٹو اسکلس کے مسائل کو ڈیل کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. اب یو ایس کے اندر اسپیچ اینڈ سوالو اسپیشلسٹ کے نام سے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو اسپیچ تھیراپی میں یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ اسپیچ تھیراپی میں صرف اسپیچ کے مسائل نہیں ہیں، اس میں سوالونگ ڈیفیکلٹی ہے. اسی وجہ سے اسپیچ تھیراپسٹ اور پیتھولوجسٹ آئی پی ٹی میں اور او پی ڈی میں کام کرتے ہیں. آئی پی ڈی میں اسپیشلی اسٹروک کے پیشنٹس یا ایسے مریض جن کو سوالونگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس جو این جی پر ہوتے ہیں یا پیگ ٹیوب پر ہوتے ہیں اور وہ اورل فیڈنگ نہیں کر سکتے، ان کو ہیلپ دی جاتی ہے اسپیچ تھیراپی کے ذریعے تاکہ وہ منہ سے کھانا شروع کر دیں. اور ایسا بہت بار ہوا ہے کہ پیشنٹس اورل فیڈنگ پہ آ جاتے ہیں، خاص طور پہ جب کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے، نیورولوجیکل اسپیشلی ڈس آرڈر کی وجہ سے پیشنٹس کو ڈسپیجیا ہوتا ہے اور ان کو دقت ہوتی ہے اورل فیڈنگ کی. تو ایسے مسائل کو کافی حد تک اسپیچ تھیراپسٹ جو ہیں بہتر طور پر ڈیل کر لیتے ہیں. میں تھینک یو کرنا چاہوں گی ان تمام کنسلٹنٹس کا جو اسپیچ تھیراپی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ان میں پلمنالوجسٹ ہیں، نیورو فزیشنس ہیں، نیورو سرجن ہیں، اس کے علاوہ انٹرنل میڈیسن سے آتے ہیں، گیسٹرو کے ماشاء اللہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں پیشنٹس بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیچ سے ریلیٹڈ جن بھی ڈاکٹرز کی اویئرنیس ہے، ایون سوالونگ کا جس میں ایشو نہیں آتا، اسپیچ کے پرابلمز آتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنے پیشنٹ ریفر کرتے ہیں، جن کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ اسپیچ تھیراپی کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں.